علی بھائی اگلا سوال ہے کہ چند دن پہلے میں ایک مسجد میں نماز فجر پڑھ رہا تھا۔ امام صاحب قرات کرتے ہوئے چند آیات بھول گئے۔ مجھے قرآن پاک کا وہ حصہ زبانی یاد ہے لیکن مجھے لقمہ دینے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، اس لیے خاموش ہی رہا۔ کیا ہماری نماز درست ہے یا دوبارہ ادا کرنا ہوگی؟ پلیز امام کو لقمہ دینے کا سنت طریقہ بھی بتا دیں۔ یہ لقمہ جو ہے نا، یہ وہ کوئی روٹی کا لقمہ یا چاولوں کا نہیں ہے۔ یہ لقمہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ امام اگر غلطی کرے تو اس کی غلطی پر اسے متنبع کرنا، اسے لقمہ کہا جاتا ہے فقہ کی ٹرم کے اندر۔ تو پہلی بات ہے، نماز تو درست ہے اگر سورۃ الفاتحہ کے بعد کم از کم 3 آیات پڑھ لی ہیں، بیچ میں سکپ بھی ہوگی اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، قرآن کی کوئی آیت غلط پڑھ دی اور اس کی تصحیح نہیں کی اور اس کا ترجمہ ایسا بن گیا جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، پھر تو نماز لوٹانی پڑے گی، بلکہ تجدید ایمان بھی کرنی چاہیے احتیاطاً۔ اور اگر مطلب میں فرق نہیں پڑا، تہددون نکل گیا ہے تفلحون کی بجائے، تو ہدایت فلاح ہم پلہ مانا ہے، کوئی فرق نہیں۔ کئی بار ہو جاتا ہے، میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے ابھی پچھلی مجلس میں وہ آیت تھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو میری زبان سے نکل گیا لقد جاءکم، کیونکہ وہ لادہ سے بھی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اسی کو کہتے ہیں متشابہ آیات چونکہ موجود ہوتی ہیں، مشابہ لگ جاتا ہے، ریزمبلنس والی آیات۔ ایون نبی الاسلام کے بارے میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، باقاعدہ امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ امام اگر قرات کی غلطی کرے تو اسے متنبع کیا جائے۔ اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ قرات میں آیات بھول گئے، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت ابی ابن کعب بھی تھے، تو آپ نے ابی ابن کعب سے کہا کہ تو نے مجھے جو ہے وہ لقمہ کیوں نہیں دیا جب میں قرآن، یار کیا خوش نصیبی ہے ابی ابن کعب کی۔ اور یہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا اس لیے کہ آپ انسان تھے نا، ایسا ہو سکتا ہے، اس سے کوئی دین نہیں ڈاؤٹ فل ہو جاتا۔ قرآن میں بھی ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے، ہاں مگر جب اللہ چاہے امت کی تعلیم کے لیے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک ابی ابن کعب بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، سالم بھی ہیں، معاذ ابن جبل بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم نے ٹوکنا چاہیے تھا، مجھے ٹوکنا چاہیے تھا، یعنی وہ یاد دلانی چاہیے تھی آیت۔ تو اس طرح اگر قرآن کوئی بھول رہا ہے نا امام، تو ڈائریکٹ لقمہ نہ دیں اس کو، تھوڑا آگے چلا گیا اور آپ کو یقین ہے کہ اب یہ پیچھے نہیں آئے گا، لقمہ دینے کا بھی طریقہ ہے نا، لقمہ دیں چمچہ نہ دیں اس کے منہ میں۔ ایک چمچہ دینے والے لوگ ہیں، وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا سا ادھر ادھر پکڑ کے چمچہ منہ میں دے دیتے ہیں، نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا قاری جو قیام اللیل کروا رہے ہوتے ہیں ان کا اکثر سامنے سے جھگڑا رہتا ہے، بعض اوقات وہ جینون بھی ہوتا ہے، کیونکہ تھوڑا سا آگے جا کے نا بعض اوقات قاری کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں دوسری طرف چل پڑا ہوں، وہ ریزمبلنس والی آیات تھی میں دوسری صورت میں چلا، وہ واپس آ جاتا ہے۔ اگر نہیں آ رہا پھر آپ اس کو لقمہ دیں، اور لقمہ دینے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جہاں وہ بھولا ہے اس سے اگلا پورشن آپ پڑھیں، اگلا اس کو آتا ہوتا تو وہ پہلے پڑھ لیتا، اس آیت کے سٹارٹ پہ آپ آ جائیں، یا 2-3 الفاظ پیچھے آئیں تاکہ اسے پتہ چلے میں نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے، 2-3 الفاظ پیچھے آئیں اور وہ بول کے اسے چھوڑ دیں، تو پکے حافظ جو ہے نا 90% ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد وہ اس کو صحیح پڑھ لیتے ہیں۔ اگر پھر بھی غلط پڑھ رہے ہیں پھر آپ تھوڑا پیچھے آئیں اور پڑھنا شروع کریں، پھر وہ امام بھی خاموشی سے سنتا ہے، پھر آپ وہ حصہ بھی پڑھیں جو وہ بھول رہے ہیں، تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن یہ کام اس کو کرنا چاہیے جسے یہ طریقہ آتا ہو، جس کو نہیں آتا وہ نہ کرے، اور کوشش کریں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پہلی صف میں کھڑے ہوں، جو نبی الاسلام نے فرمایا کہ جن کو قرآن آتا ہے میرے قریب کھڑے ہوا کریں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام پر وہ پیچھے کھڑے ہوں میرے، تو امام کے پیچھے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لقمہ دے بھی سکیں، اور اس سے بڑی بات اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ جا کے اس کی جگہ پہ کھڑے ہو سکے۔ امام نے تو نکل جانا ہے وضو ٹوٹ گیا، تو جہاں وہ نماز ہوئی ہے اس سے آگے وہ آگے کنٹینیو کرے گا۔ اچھا، یہ تو وہ لقمہ ہے جو قرات سے متعلق ہے۔ ایک لقمہ ہے کہ امام بھول گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ظہر کی 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی، اور ایک حدیث بخاری مسلم میں آتی ہے آپ نے 5 پڑھا دی۔
تو صحابہ نے نہیں لقمہ دیا. بعد میں نبی علیہ السلام کو کہا تو آپ فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اگر میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو. پھر آپ علیہ السلام واپس مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی وہ پڑھ کے پھر سجدہ صاف کیا. اور جس کیس میں آپ نے 5 پڑھی تھی اس میں آپ نے ابھی مسجد سے نہیں نکلے تھے، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فوراً سجدہ صاف کیا. 2 سجدے، یعنی اس کا بہتر طریقہ بخاری مسلم میں اسلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں. 5 طریقے میرا کلپ اس پہ ریکارڈڈ ہے، کسی بھی طریقے سے کریں، مقصد اینڈ پہ 2 سجدے کرنا ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا مجھے یاد کروا دیا کرو. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اگر امام کو غلطی پر متنبہ کسی نے کرنا ہے نا، لقمہ دینا ہے اس طرح کی غلطی پہ، تو عورتیں تصفیق کریں گی، ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی. عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے. اور مرد کہیں گے سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ غلطی سے اللہ پاک ہے، تو نے غلطی کر دی ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، امام اگر پہلی رکعت میں تشہد بیٹھ گیا تو مفتی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو اٹھانے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہے. اللہ اکبر بیچارہ کر کے ہی بیٹھ گیا ہے، وہ اللہ اکبر نہ اٹھنا ہوتا تو پہلے نہ اٹھ جانا. پھر دوسرا امام کو کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ اکبر مجھے کہہ رہے ہیں یا کوئی پیچھے آ کے کسی نے نماز نیت کی ہے. اس کا طریقہ ہے سبحان اللہ، تم بھول گئے ہو. یہ غلطی کو ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ سبحان اللہ کہنا ہے. عورتوں نے یوں کرنا ہے اگر وہ جماعت میں ہوں گی، اور مردوں نے سبحان اللہ کہہ کے امام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ اسے پتہ چلے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اور یہ غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے. بعض اوقات انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، بعض اوقات پورے وثوق سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس طرح پڑھ رہا تھا، تو لیکن وہ ایسے نہیں اس نے پڑھا ہوتا. تو اس لیے پیچھے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ لقمہ دے. تو امام کو قرات کے لیے لقمہ دینا ہے، اس کا میں نے طریقہ بتا دیا، اور جو اس طرح کی غلطی پہ لقمہ دینا ہے وہ بھی. باقی جو نماز کے بعد لقمے دے رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے کئی لوگ جھگڑے کر کے بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ جی آپ نے آیتیں ہی چھوڑتی ہیں سن، تو اسی غلط پڑھ چھڑی ہے. تو اس ٹائم بولو نا، اندر بولو. تو اگر اس کا معنی نہیں بدلا اور 3 آیتیں کم از کم پڑھ لی ہوئی تھی تو نماز ہو گئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صورتوں کی ترتیب بھی بدل دی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی، دوسری میں آل عمران پڑھی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. تو ترتیب کو آپ بدل بھی سکتے ہیں. آیات نہیں الٹی پڑھ سکتے، مختلف جگہوں سے لے سکتے ہیں اسکیٹرڈ فارم کے اندر. آپ کو تو خیر فرق نہیں پتا لگتا اس حوالے سے ان لوگوں کو جن لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا، وہ جدھر سے مرضی کوئی آیت لے رہا ہو. ہاں جس کو قرآن سمجھ آتی ہے اس کو ضرور کوفت ہوتی ہے کہ یار تو نے اب یہاں پہ یہ بات کی تھی اور یہاں پہ آدھی بات چھوڑ کے تو چلا گیا. جس طرح میں بتا دوں، ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، وہاں پہ قاری صاحب بڑا عرصہ تک نا فجر کی ہر آپ کو تو چند ایک آیات انہوں نے رٹی ہوتی ہیں، یا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یا آمن الرسول. تو وہ اکثر سورۃ البقرہ کی نا یہ آیت نمبر 159 اور 160 جو میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے ٹاپ پہ لکھی ہے نا، وہ پڑھتے تھے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. نال اس رکوع چلے جاندے سن کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو ہم نے روشن چیزیں نازل کی ہیں ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو بیان کر دیا اپنی کتاب کے اندر، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھپا لیتے ہیں. یہ طویل خاص میں تو علماء یہود کے بارے میں ہے، طویل عام میں جنرل ہے. اور یہ لعنتیں بھیجنے کے بعد رکوع میں چلے جاتے تھے. تو ایک دن میں نے نا ارادہ کیا، میں نے کہا آج وہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا میں نا شروع میں کوشش کرتا ہوں کہ خود نہ کہوں، کیونکہ مجھ سے تو ویسے الرجک ہے. مجھے اللہ معافی دے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں ان کو کہوں نا کہ ایک خدا ہے تو یہ کہہ دیں گے تجھے غلط فہمی ہوئی ہے. یعنی اتنی ضد میں ہے میرے بارے میں نا، تو میں کسی کے ذریعے کہلوا دیتا ہوں. تو میں نے ارادہ کیا کہ آج میں نا اس کو کہوں گا کہ یار خدا کے لیے یہ لعنتیں بھیج کے تم چلے جاتے ہو. اس کے ساتھ اللہ نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور جو انہوں نے چھپایا تھا وہ بیان کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہوں. تو یہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہے نا. لعنتیں بھیجنے کے بعد اللہ نے کہا کہ جو توبہ کر لیں نا، ایک بات، ایک ڈاکٹرن پوری مکمل ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ میں اس کو کہوں گا یار کم از کم
اس کو پورا کر کے تو جایا کرنا نیچے. مجھے تو کوفت رہ جاتی ہے نا کہ یہ کیا تم کر رہے ہو. تو وہ بائی چانس اس دن نہ اس نے وہ پوری پڑھی. وہ مجھے پھر پتا چلا کہ اس کے ابا جی نے اس کو سمجھایا کہ یار تو ایک کرامت ہی ہوگی کہ میرے دماغ میں یہ بات آئی تو وہ ایک دن پہلے ہی وہ اس کی اصلاح کر چکے تھے. تو اس طریقے سے ہاں جس کو ترجمہ نہیں آتا وہ تو جو مرضی پڑھتا رہے. وہ تو آپ محفل قرات میں بھی دیکھتے ہیں عذاب کی آیات پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. حالانکہ عذاب کی آیات میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے بھی قرات کے دوران اگر جنت کی آیات آتی تھیں تو اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے, اور اگر جہنم سے متعلق عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے عذاب کے اگینسٹ پناہ طلب کرتے تھے. یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا کہ اس کے چند ایک جگہ آپ رٹ لیں اور وہ 3 آیتیں پڑھنے سے جناب یہ ہو جاتا ہے. قرآن یہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ کی بیٹری چارج ہوتی رہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو کم از کم فجر کی نماز 40 منٹ کی اور عشاء کی بھی 40 منٹ کی ہونی چاہیے. خالی ٹوٹل پوری کرنے والی نمازوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے, چند اہل حدیث مساجد میں نے یہ تمام دیکھا ہے, وہ بھی کوئی ہزاروں میں ایک ہو, جہاں پہ لوگ پورا قرآن عام دنوں میں بھی کور کرتے ہیں, فجر کے اندر یا عشاء کے اندر 1 یا 2 رکوع کور کیے, اگلے دن اگلے 2. اس پھر قاری کو یا حافظ کو یہ فائدہ ہوتا ہے جب وہ قیام اللیل سناتا ہے رمضان میں تو پورے سال میں اس کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے. یعنی میں نے ایسی جگہوں پہ نماز پڑھی ہے جو پورا قرآن سال میں ان کا چلتا ہے, 2 یا 3 قرآن وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو کیا حرج ہے یار, حافظ بھی ہیں, اگر کوئی صرف قاری ہے تو مصحف ہاتھ میں اٹھا کے پڑھ لے. اس کا ثبوت بھی میں نے بخاری سے دیا ہے, مصنف ابن ابی شیبہ سے. ہاتھ میں پکڑ کے قرآن پڑھنا, آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں تو کیا فرق پڑتا ہے یار. قرآن ہاتھ میں پکڑ لیں مصحف, اور ایک طرف سے شروع ہوں اور اس کو مکمل کریں, اور پیچھے مقتدی بھی ترجمے والا قرآن اپنے موبائل میں کھول کے کھڑے ہو جائیں, ساتھ عربی بھی چیک کرتے ہیں ساتھ ساتھ. ویسے آپ روزانہ اہتمام کے ساتھ 2 یا 3 رکوع اگر آپ کہیں کہ میں پڑھوں ترجمے کے ساتھ تو آپ کی روٹین میں لانا اس کے لیے اسپیشل بیٹھنا پڑے گا. لیکن نماز تو چونکہ پڑھنی ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا قرآن کور ہوتا جائے گا. یہ چیز کی جائے. اور میں نے تو بلکہ یہ مشورہ دیا تھا, ہمارے آئین میں شک ہونی چاہیے کہ پاکستان میں بغیر ترجمے والا قرآن پرنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں کیا کام ہے عربی قرآن کے پرنٹ ہونے کا, صرف عربی کے نیچے ترجمہ پرنٹ ہو, خالی ترجمہ بھی نہ پرنٹ ہو, وہ بھی قرآن کی تعریف ہو جائے گی. اس اعتبار سے کہ ترجمہ اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو کاؤنٹر ویریفائی تو ہونا چاہیے نا. قرآن میں عربی میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ الفاظ ہیں وہ عربی میں لکھے نہیں ہوتے, وہ بریکٹیں ہوتی ہیں, وہ بیچ میں وہ ترجمہ لوگوں بنا لیتے ہیں اس کو. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن نان عربک ممالک کے اندر بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا, یہ تو آپ لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ طوطے بناؤ ان کو پتہ ہی نہ لگنے دو کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. کیونکہ قرآن کے اندر پتہ لگ گیا تو ہمیں کوشچن کریں گے کہ سر قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے تو آپ تو یہ بات کر رہے ہیں. وہ تو ان کے لیے یقین کریں ان کو بہت سخت اس سے کوفت ہوتی ہے. حالانکہ قرآن سن کے ایک عام آدمی بیچارہ ڈر جاتا ہے. مولوی کو اگر آپ کو حوالہ دے دیں نا قرآن کا, وہ ڈرتا نہیں ہے, غصہ کھاتا ہے. حالانکہ ہونا چاہیے کہ وہ تو ٹھیکیدار ہے. عام آدمی جو ہے وہ اگر خوف کھا گیا تو مولوی کو تو آیت سن کے بے ہوش ہو جانا چاہیے. ظاہر ہے جب ایمان جو اتنا کلیم کر رہا ہے, عام آدمی تو چڑی جتنا ایمان ہے, تیرا ہاتھی جتنا ایمان ہے, تنو آیت دسی جائے تو انہوں بے ہوش ہو جانا چاہیے. اس واسطے بھی کہ اللہ نے اتنا سخت حکم فرمایا ہے, پلس یہ ہے کہ میں ممبر دے کے بیان کرتا رہے, اللہ نے یہ کیا میں غلط بیان کر چھڑا, مولوی تو بے ہوش ہونا چاہیے قرآن دی آیات سن کے. ویسے آپ کو سنائیں گے کہ صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے آنسو نہیں رکتے تھے, کسی نے آیت سنی تو بے ہوش ہو گیا, بلکہ وہ کئی لوگوں کی روح پرواز کرنے والے واقعات بھی آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, اور ان کے ٹس سے مس نہیں ہوتے, یہ الٹا غصہ کھا جاتے ہیں. یہ آپ کی روح نکال لیں, اپنی تو روح نہیں پرواز کرنی, تسی آیت حدیث کوٹ کرو تو روح کر لیں اگر انہوں نے بس چلتا ہوئے. تو لقمہ ضرور دیں, ہر بندہ نہ دے. اور امام کا کام ہے ویسے کہ جاری نمازوں کے لیے جو پرماننٹ نمازی ہیں یا آپ کے مقتدی ہیں ان میں سے کسی ایک کو نامینیٹ کر دیں جس کو قرآن آتا ہے کہ بھئی مجھے کہیں غلطی لگے. اور امام کا بھی کام ہے کہ اگر وہ بھول رہا ہے اور پیچھے کوئی لقمہ دینے والا نہیں ہے تو وہ مہربانی کرے اس آیت کے ساتھ نہ پھر وہ کشتی نہ شروع کر دے, چھوڑ دے اس کو, آگے چلا جائے, کوئی اور سورت شروع کر دے. یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک سورت شروع کیا میں بھول گیا ہوں تو اب میں نے ضرور سورہ اخلاص تو آتی ہے نا وہی پڑھ لے, ہر رکعت میں بھی پڑھ لے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. صحابہ نے شکایت کی, حضور نے بلا کے پوچھا کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کا اس میں میرے رحمان کی تعریف بیان ہوئی ہے تو میں اس محبت کیسے پڑھتا ہوں. ان کا کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے اور جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. مختلف روایتیں ملتی ہیں.
تو سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں. جب اگر آپ بھول جائیں تو بجائے اس کے ساتھ کرنے کے اس طرح کا یعنی کشتی کرنے کے بعض اوقات لوگ کرتے رہتے ہیں. کتنے پکے حافظ دیکھے ہیں پورا قرآن صحیح سنا رہے ہیں, قل اعوذ برب الفلق پہ جا کے اڑک گئے ہیں. یہ میں نے خود دیکھے ہیں, بڑے پکے پکے حافظ. میرا تو یہ یعنی میٹرک لیول سے بڑا شوق ہے قرات اور یہ قاریوں کے ساتھ اور حفاظ کے ساتھ بیٹھنے کا, ان کو سننے کا. میں نے خود لوگ دیکھے ہیں پورا قرآن اس طرح جناب سپیڈ پڑھتے آ رہے ہیں پوری پروننسیشن کے ساتھ, کوئی غلطی نہیں کہیں پہ. 30ویں پارے میں آ کے مارے گئے, قل یا ایھا الکافرون پہ پھنس گئے. وہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کا غرور بھی توڑتا ہے کہ کوئی بڑا نہ اپنے آپ کو سمجھ لے. ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی کو بہت بڑے لیول کے اوپر ہونے کے باوجود بھی غلطی لگ جاتی ہے, اور اس میں جو غلطی ہائی لائٹ کرے تو اس کے اوپر برا نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ اللہ کی کتاب ہے. امام کعبہ کئی بار بھول جاتے ہیں تو پیچھے لوگ لقمہ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ خود پھر پیچھے چلے جاتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے. تو یہ کوئی کسی کی بے حرمتی نہیں ہے, یا یہ کسی کے ساتھ اس کو بے عزت کرنے والی بات نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں, سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ میں بھول گیا تھا تو ابی ابن کعب تیرا کام تھا تو مجھے یاد کروا دیتا. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا.